بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار رؤف کلاسرا صاحب۔ آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا میں سیلابی آفت سے متعدد لوگ، بلکہ سینکڑوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ 2000 کے قریب مکانات تباہ ہو گئے، اسی طرح دکانیں، گاڑیاں، اربوں روپے کا املاک کا نقصان ہوا ہے، جس میں سب سے زیادہ جو ضلع بنیر ہے ان کا وہ متاثر ہوا ہے، جہاں 400 سے جو زیادہ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس طرح کی آفتیں جو ہیں اس میں حکومتیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ناکام نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ جو الاسکا میں ڈونلڈ ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات ہوئی ہے، جو روسی صدر ہیں، اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلا، ان کی انسائیڈ سٹوری بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ یوکرین اور روس جنگ کیا واقعتاً بند ہونے جا رہی ہے یا ختم ہونے جا رہی ہے، جنگ بندی کے کتنے امکانات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ کل جو کالم لکھا تھا سیل وڈائے صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل کی طرف سے منسوب کردہ ایک بات کہی تھی کہ سچے دل سے معافی مانگنے سے مصالحت ہی ممکن ہے، جو ان سے منسوب کی گئی تھی۔ آج مختلف اخبارات نے اس کو لیڈ سٹوری کے طور پر بھی شائع کیا ہے، لیکن آج پھر انہوں نے ایک نیا کالم لکھ دیا ہے کہ قیدی جی تصادم نہیں، مصالحت سے ہی راستہ ممکن ہے۔ اس والے سے بھی کیا بات کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کوئی مصالحت پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ یا جو موجودہ حکومت ان کے درمیان کوئی مصالحت ممکن ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے، آج 17 اگست ہے، آج 37 برس ہو گئے ہیں کہ ایک حادثہ ہوا تھا 1988 کو، جس میں اس ملک کے صدر اور جو فوجی قیادت تھی اس میں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ تو اس واقعے کی تحقیقات کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ واقعی فنی خرابی کے نتیجے میں اس طیارے نے کیش کیا تھا یا کوئی عالمی سازش تھی۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں سیلابی جو آفت آئی ہے، جو پورے ملک کو جس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے، لیکن بالخصوص پختونخوا میں بہت زیادہ لوگ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اربوں روپے کی املاک کا بھی نقصان ہوا ہے۔ کامران صاحب، یہ جو ایک سمائی آفت ہے، اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پختونخوا میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ جے یو آئی فے بھی آپ وہاں ایک سٹیک ہولڈر ہے۔ تو حکومت نے ابھی تک جو ریسکیو کا کام کیا ہے، ریلیف کا کوئی کام کیا ہے، کیا ان کے دکھوں کا مداوع ہو سکا ہے لوگوں کا؟ سر، اس کو ایک تو یہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، سماوی ہے یہ آفت تو حکومت کا قصور نہیں کہہ سکتے، مگر اس کے لیے پہلے سے کوئی بندوبست تھا۔ اس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی آفت آ جائے یا آفتیں آ جائیں، اللہ نہ کرے، تو اس کا کیا مداوع ہونا چاہیے، کیا وہ جو ان کے بیڈز ہیں دریاؤں کے وہ کلیئر ہونے چاہیے، کیا اس کا کوئی سسٹم آپ کا جو ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اگر بارشیں زیادہ ہوں تو آپ کو ہفتہ 10 دن پہلے جو ہے لوگوں کو انفارم کر دیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ حکومتیں جو ہیں ہماری فیل ہیں۔ کوئی اس میں نہ تو انہوں نے راستے جو ہے دریاؤں کے اس کو کلیئر کروایا، اور اس میں بلکہ سسٹمیٹکلی جو ہے نا ہوٹلز جو ہے وہ دریاؤں کے اوپر آ کے بنے ہوئے ہیں، گھر ان کے دریاؤں کے اوپر آ کے بنے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی جانوں کو اس طرح سے خطرے میں ڈالا گیا۔ اس میں یہ زیادتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا ہمارا تھا کہ چلیں آفت اگر آ گئی ہے تو اس کا مداوع تو آپ کو فوج کے علاوہ میرا خیال ہے پورے صوبے میں کوئی ایسا نہیں مل رہا کہ جو اس کا مقابلہ کرتے ہوئے پایا جائے۔ ایک تو سسٹم ہی موجود نہیں ہے سول سائٹ پہ، اور کہ اس کو جو ہے نا ایڈریس کیا جا سکے معاملات کو، اور نہیں کسی کامران صاحب، طرح سے اس میں ہم لوگوں دیکھتے تک ہیں کہ امداد ہر پہنچائی سال جا ہی سکے۔ سیلاب کی نظر، لوگ ان کی قیمتی جانیں ان کی نظر ہو جاتی ہیں سیلاب کی نظر۔ جب بھی یہ سیلاب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو سول حکومتیں ہیں یہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں۔ یہ تجاوزات کی جس طرح آپ نے بات کی، درختوں کی کٹائی بھی ایک جو موسمیاتی تبدیلی کا باعث بن رہی ہے، اس وقت سوئی رکھتی ہیں حکومتیں، اپنا کام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتی۔ یہ تو ایک فیکٹر ہے نا اس میں۔ بالکل یہ فیکٹر ہے، اور یہ درختوں کی کٹائی جو ہے یہ ایک مافیا ہے، اور اس میں آپ جو جتنے انفلوئنشل لوگ ہیں، میں حکومتوں کا نہیں کہتا، اگر میں انفلوئنشل ہوں تو میں جو ہے نا اس میں اس سارے پورے معاملے میں انوالو ہوں۔ دوسرا کوئی دوسری جگہ سے انفلوئنشل ہے تو وہ اس معاملے میں انوالو ہے۔ یہ درختوں کی کٹائی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی، درختوں کی کٹائی ہوتی ہے مگر وہ ایک سسٹم کے تحت ہوتی ہے۔
اور وہ سسٹم جو ہے نا ہمارے یہاں کوئی موجود نہیں ہے کہ کس طرح سے کٹائی کرنی ہے، کن درختوں کی کٹائی کرنی ہے. بڑی بے دردی سے ہم کٹائی کر رہے ہیں اور اس کی جگہ پہ جو ہے وہ درخت نئے لگا نہیں رہے. 18% جو ہے نا وہ اس وقت میرا خیال ہے جو جنگلات ہیں ان پہلے ہی جنگلات ہمارے کم تھے، اور یہ چند سالوں میں ہم نے 18% اس میں فردر جو ہے نا ریڈکشن ہوئی ہے. تو یہ بھی صوبائی حکومتوں کی، جب ہم یہ کہتے ہیں، ہم خود مختاری کی بات کرتے ہیں صوبوں کے اندر، خود اختیاری کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں، اور وہ فرائض جو ہے نا اس میں ہم مکمل طور پہ ناکام ہیں. ہاں، وہ جو اس میں لوٹ مار ہے اس میں یقیناً جو ہے نا کامیاب ہے. ہاں بالکل درست کہا آپ نے کامران مرتضی صاحب کہ یہ جو فرائض ہیں، ہم حقوق کی بات تو کرتے رہتے ہیں کہ وفاق ہمیں حق نہیں دے رہا، حقوق نہیں دے رہا، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں، جب دیکھیے کہ دریاؤں کے کنارے بلکہ بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوٹلز بنا دیے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام جو بارسوخ لوگ ہیں ان کو وہاں زمینیں ملی ہیں، وہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پر. اور جس طرح درختوں کی نشاندہی کٹائی کے حوالے سے نشاندہی کی آپ نے کہ بے شمار درخت کاٹ دیے گئے ہیں. کبھی ہم نے سنا نہیں تھا کہ بادل پھٹنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن اب جو بادل پھٹنے کا معاملہ، جیسے بنیر میں 400 سے اوپر لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اور جو اربوں کی املاک ہے وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں. تو یہ ساری جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس موسم کو کیسے ہم نے مینٹین رکھنا ہے، کیسے جو ہم جو قدرت کی کھلواڑ کر رہے ہیں قدرت کے ساتھ بے تحاشا جو تجاوزات کے ذریعے، درختوں کی کٹائی کے ذریعے، یہ بہت بڑی غفلت ہے. اس پر کبھی تو بیٹھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں ابھی تک جو ملک بھر میں جو جاں بحق ہونے والوں کی تعداد ہے وہ 750 ہو چکی ہے، لیکن صرف بنیر میں 400 سے زائد لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اب تو ہمیں جاگ جانا چاہیے، صوبائی حکومت کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی ایسے کے اصول ہمیں مرتب کر لینے چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں، ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ پانی کی نظر ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے کوئی پالیسی بننی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل پالیسی بننی چاہیے، اور یہ صرف ایک جگہ پہ بادل نہیں پھٹے ہیں، کم از کم 5 جگہ 6 جگہ پہ بادل پھٹے ہیں، اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اور صرف بادل ہی نہیں پھٹے، یہ گلیشیئرز جو ہے نا وہ بھی پھٹے ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے نا وہ اپنی جگہ چھوڑ کے آگے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وارمنگ ہو رہی ہے، ہمارے علاقے میں زیادہ وارمنگ ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں پہ ہم نیگلیجنٹ ہیں، اور وہ جو نیگلیجنس ہے وہ کرمنل نیگلیجنس میں جا رہا ہے. اور ہماری حکومتیں، اگر وہ صوبائی ہوں یا وفاقی، وہ ان کو جو ہے اس طرف کوئی توجہ بھی نہیں ہے. یہ خدا نخواستہ کسی بڑے حادثے کا سبب بھی ہو سکتا ہے معاملہ. جی کامران مرتضی صاحب رکیے، اسی پر میں کمنٹ لے لیتا ہوں رؤف کلاسا صاحب کا. کلاسا صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اس پہ بہت لکھا ہے، درختوں کی کٹائی کے حوالے سے بھی لوگوں کو توجہ دلاتے رہتے ہیں. ابھی آج ایک رپورٹ بھی چھپی ہے کہ جنگلات کا رقبہ جو ہے 33 برس میں یہ 18% مزید کم ہو گیا ہے. یہ جو سیلابی کیفیت سے ہم دوچار ہیں، جیسے کہ کامران مرتضی صاحب نے بھی کہا، سول حکومتوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور معاشرے نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. اب جب ہم اس نہج پہ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ جو 2000 گھر، سینکڑوں اموات، آج ہم اس کو رو رہے ہیں، پورا ملک سوگ کی کیفیت میں مبتلا ہے. اس کی جو قتل کہہ لیں، اس کو کیا کہیں ہم، قتل عام کسی کے قتل عام کا کس کے سر سیرا کس کے سر جاتا ہے سر؟ بہت شکریہ آپ کا اخاج صاحب. آج دل بڑا نا دکھی ہے، مس ہے کہ اس طرح کے جو ٹریجڈی، ہیومن ٹریجڈی جو ہوئی ہے، یہاں تو ایک دو بندوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہو جائے بندہ دکھی ہو جاتا ہے. اپنے بچے، اپنی فیملی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ان حالات میں آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے. بنیر میں جو کچھ ہوا ہے، اٹس ٹیریبل، اٹس اے ہارٹ بریکنگ کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اچانک آپ کے پورے ریلے پتھروں کے ایک مجمع ہے اور آئے اور آپ کو اڑا کے، فوج ہے پوری میں، لشکر ہے نا پتھروں کا آیا ہے. ہم نے اس طرح کی کیفیت ہم نے دیکھی نہیں پہلے، اس طرح کی نہیں دیکھی. اب یہ ہو سکتا ہے پہلے آتی ہو زمانوں میں، اور اس وقت کیمرہ نہیں تھا، کیمرے نہیں تھے، ٹی وی نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، کچھ نہیں تھے. آج کے دور میں تابوت کم پڑ گئے ہیں سر وہ پڑھنے تھے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں تو آئی واز ٹیریبلی، مطلب آئی واز شاکڈ اینڈ سیڈنڈ ایز ویل کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی ہے. اب اس کی 2-4 چیزیں ہیں، اور یہ بڑا ان پاپولر ٹاپک ہے، میں پہلے سے بتا دوں گا، لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے. جس دن آپ اور میں نے جنگلات پہ کر لیا، ماحولیات پہ کر لیا، تعلیم پہ کر لیا، صحت پہ کر لیا، ہمارا پروگرام کو نہیں دیکھے گا. یہ جو عوام ہے سوگوار ہے، ریٹنگ نہیں ہے، ریٹنگ چھوڑیں، وہ چینل بدل جائیں گے کہ عوام کو چسکا چاہیے. آپ یقین کریں گے، میں اس معاملے میں بڑا نا اگر ایموشنلی طور پر اٹیچ ہوں انوائرمنٹ کے مسئلے سے. یہ کام وہاں پہ بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. اس میں حکومت اپنی خود شامل ہے، اس میں آپ کے بیوروکریٹ شامل ہیں، آپ کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ شامل ہے. بلکہ وہ ایک میں سن رہا تھا انہوں نے کہا ہمارے ایک فارسٹ والے بندے نے رجسٹ کیا سوات والے سائڈ، اس کو انہوں نے گولی مار دی سر، ٹمبر مافیا نے. جب آپ وہاں بلڈوزر لگاتے ہیں، جب آپ وہاں کٹر لگاتے ہیں، جب آپ وہاں پہ لکڑی بیچتے ہیں، اور یہ لکڑی کے جنگلات اوپر سے آ رہی ہوتی ہے دریا کے اندر
आप जाके उनको तैर के ले आते हैं, वो बेचारे 14 वो सियालकोट की फैमिली खड़ी थी, उनको बचाने कोई नहीं गया। लकड़ी अगर महंगी आ रही हो ना तो आप और मैं छलांग लेके उसको ले आएंगे कि बिक के लगती है। अभी भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो आप और मेरे जैसे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लोग सेंसिटिव होते हैं, वो इन्हीं दरिया सवात के ऊपर जो वो जंगल हैं जहाँ पे, वहाँ से लकड़ियाँ काटते हैं, काटने के बाद उनको दरिया में फेंकते हैं। आगे एक और पार्टी खड़ी होती है कि ताकि ट्रैवल ही नहीं करना पड़ता, उठा के ना लेके जाएं, दरिया में फेंकते हैं। आगे और एक पार्टी खड़ी हुई है जिसको आप मोबाइल पे या वटेवर आप साइन करते हैं, वो जनाब वसूल करते हैं, छलांगे मार के सारी दरिया की लकड़ी लेकर आते हैं। आप अपने ही मौत का बंदोबस्त इस तरीके, ये बड़ा बुरा लगता है कहते हुए। अच्छा बात करें, वो कहते हैं हमारी रोजी रोटी है, तो मैं फिर पहाड़ों की भी रोजी रोटी है। अभी आप मुझे ये बताएं, आप अगर आपने दरख्त ना काटे हुए, तो बुनेर के बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने एक कॉलम लिखा है इसी पे कि बुनेर कैसे आपने तबाह किया। उसने कहा रऊफ साहब आपने एक एक लफ्ज़ ठीक लिखा, यहाँ पे जंगलात की बर्बादी की हमने खुद की है। अब अच्छा लोग जो हैं वो इस बात को समझ नहीं सकते कि जंगलात का इससे क्या तल्लुक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे क्या तल्लुक है। अल्लाह की तरफ से आफत थी, आनी थी, भाई इसके दो तल्लुक हैं। एक तो ये है कि आपका दर्जा हरारत जो है, आपके ठंडे इलाके हैं, अब दर्जा जब आप ये काटते हैं दरख्तों को तो आपका दर्जा हरारत बढ़ता है। जब वो बढ़ता है तो ग्लेशियर ये पिघलना शुरू करते हैं, और ये जो आपका ये लैंड स्लाइडिंग रोकते हैं पहाड़ों पे। क्लाउड बस्ट जो है ये इसी वजह से होता है कि आपका उस एक मखसूस इलाके का टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन एक जगह पे होती है, बादल गहरे हो जाएंगे और बहुत बुरे तरीके से बादल फट पड़े। बादल फट नहीं पड़े, बादलों को आपने फटने का बंदोबस्त। अच्छा चलें बादल फट पड़ा, अगला क्या होता है सर, आपके दरख्त, आपका पत्थर। जब आप एक दरख्त उखाड़ते हैं तो उसके साथ दर्जनों पत्थर उखड़ जाते हैं, वो कच्चे पड़े हुए हैं। जब बारिश आती है, ये दरख्तों ने इन्हीं पत्थरों को रोकना होता है। मुझे बताएं कि आज दरख्त खड़े होते वहां, जितनी तेजी से पत्थर आए हैं नहीं आ सकते सर, नहीं आ सकता। तना जो है इतना बड़ा तना है, उसने रोकना था, साथ में लगे हुए। आपकी तो ये फास्ट डिफेंस जो है दरख्त है, वो तो आपका एक तो क्लाउड बस्ट को रोकता है, दूसरा आपके पत्थर रोकता है। जब बारिश आती है ऊपर से मिट्टी, फिर पत्थर और तेजी से पानी आता है, वो तो फिर उसमें तबाही की बंदोबस्त हजरत इंसान खुद कर रहा है। भाई साहब आप दरख्त, मैंने वीडियो लगा दी कुछ 2-4 पहले की बात है कि कैसे टिम्बर माफिया, मुझे 600 गालियां खाई मैंने, और उन्हीं इलाके के लोगों से खाई। यानी कामरान साहब कल हमारे शो में थे, जो सूबाई हुकूमत के तर्जमान है शफकत अय्याज साहब, वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो वज़ीर अमूर कश्मीर हैं इंजीनियर अमीर मकाम सवात में जो दरिया के जो इलाके पर कब्ज़े किए गए हैं, जो होटल्स बनाए गए हैं, इन पर वो इल्ज़ामात आयद कर रहे थे। मेरे ख़्याल में इस हमाम में तो सभी बारसूह लोग नंगे हैं, तो इस हवाले से भी कुछ सख्ती होनी चाहिए। ये जो बारसूह लोग हैं, सियासतदान हैं, इनको कोई रोकने वाला तो होना चाहिए ना सर। एक मसला इस मुल्क में जो है काफ़ी सालों से, अब से नहीं काफ़ी सालों से बन गया है कि सियासत जो है उसने एक प्रोफेशन की शक्ल इख्तियार कर ली है। हालांकि ये खिदमत थी, जिसको कोई खिदमत का जो है ना हाजत होती, तकलीफ होती, वो जाके लोगों की खिदमत करता। मगर यहाँ पे एक सबसे अच्छा पेशा मेरा ख्याल है कि अगर किसी हेरोइन और आइस बेचने से भी अच्छा अगर कोई पेशा, अगर कोई पेशे के तौर पे अपनाए तो ये पॉलिटिक्स हो सकती है। तो ये उसमें मैं ये नहीं कहता कि मैं उंगली किसी की तरफ नहीं उठाता, मैं अपनी तरफ उठाता हूँ। तो ये सबसे अच्छा पेशा जो है ना, ये मेरा ख्याल है यही बन गया है। और जब तक हम इसको पेशे के ज़ुमरे से नहीं निकालेंगे, इस मामले को ये खिदमत के ज़ुमरे में नहीं डालेंगे, उस वक्त तक जो है फिर हम कब्जे भी करते रहेंगे, जायज़ नाजायज़ काम भी करते रहेंगे, ये खराबियाँ भी जन्म लेती रहेंगी। आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी का कोई बड़ा हाथ मारने के बाद उनको कोई थोड़ा सा उनको भी खिला देता हूँ, तो ये इनफैक्ट जो है ना मेरे बाप का माल नहीं है जो मैं उनको खिला रहा हूँ, ये उन्हीं का माल है जिसमें से थोड़ा बहुत जो है ना मैं उन पर खर्च करता हूँ और बाकी मेरे घर में चला जाता है। इस चीज़ को रोकना चाहिए। इसको कानून भी रोक सकता था या रोक सकता है, मगर कानून भी इसमें नाकाम है, और अवाम अपने वोट से भी रोक सकते थे या हैं, मगर वो भी इस मामले में नाकाम है। अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कामरान साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ सियासी बात भी कर लेते हैं। कल एक अखबार में कॉलम छपा, सेलवड़ाई साहब ने लिखा है कि उनकी जो फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई और वहाँ उनसे जो गुफ्तगू हुई है कि अगर जो हमारे मुखालफीन हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं, बैनस्तूर बात की गई है बानी पीटी से मुतल्लक के सच्चे दिल से अगर माफ़ी मांगे तो मसालहत मुमकिन है। ये जो बात की गई है अभी इस वक्त
جتنے بھی کوریڈورز ہیں وہاں یہ گفتگو زیر بحث ہے کہ سچے دل سے معافی کیا واقعتاً وہ مانگ لیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات کو جو 9 مئی کو ہوا تھا اس میں اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں؟ کیا یہ غلطی ہوئی ہے؟ کیا یہ معافی کی جو بات کی گئی ہے اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریے. جی سر. اگر تو کسی کو سیاست کرنے کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت، اس کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں. یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس ملک میں ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم اس میں پالیٹکس کریں. آپ اس پالیٹکس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس سے اتفاق کر سکتے ہیں، اس کو پالیٹکس کو ہماری ریجیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہ آپ کا آپشن ہے. دوسری بات یہ کہ اگر مجھ سے کوئی جرم ہوا ہے یا میں نے کسی جرم کا شریک کار تھا یا کوئی جرم جو ہے نا وہ سسٹمیٹکلی ہوا ہے، جیسے 9 مئی والا واقعہ، تو اس میں چونکہ بہت ساری جگہوں پہ ہوا تھا اور اس کے پیچھے کوئی ایسی جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے، اسپیشلی جو ہے وہ شہداء کے حوالے سے یا وہ ہمارے عسکری اداروں کے حوالے سے. تو اس حد تک جو ہے وہ اگر معافی مانگ لی جائے اگر انوالومنٹ ہے تو اور انوالومنٹ تو اس میں 2 طرح کے لوگوں کی ہے. اس میں اب اس کو پھر کسی کو پریجوڈس کاز ہو جائے گا، کچھ پالیٹکس سے حوالے سے بھی ہیں اور کچھ پالیٹکس کے علاوہ بھی حوالے ہیں. تو اس طرح کی تو اگر اس کے اوپر کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے. مگر پالیٹکس کرنے کے لیے یہ معافی ضروری نہیں ہے. اس کو اس حصے کو الگ رکھنا چاہیے. اس میں تنقید کرنا بھی جو ہے وہ ہم سب کا حق ہے. مگر اگر کہیں ہم نے جرم کر لیا، ہم اس ارینے میں انٹر ہو گئے ہیں جو کہ غلط ہے، تو اس حد تک جو ہے نا وہ بات ہو سکتی ہے. یقیناً اس کے اوپر سوری کیا جا سکتا ہے، مگر پالیٹکس کے لیے نہیں. یہ جو سیلوڑائی صاحب نے بڑا شور افاق کالم لکھا ہے، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، فیلڈ مارشل جنرل سے کچھ ملاقات ہوئی، ان کا احوال بھی لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سچے دل سے جو معافی مانگنے سے مصالحت ممکن ہے. اور آج پھر قیدی جی سے انہوں نے مصالحت کی بات کی ہے. یہ کیا اس طرح کی معافیاں تلافیاں، یہ کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے؟ کیا کوئی مصالحت ہو سکتی ہے ان 2 فریقین کے مابین؟ خواجہ صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی. آج ہی میں کہیں پڑھ رہا تھا اتفاقاً کہ 3 لوگوں کو نہ ایڈوائس نہ کیا کریں. ایک امیر آدمی کو، اس کو نہ ایڈوائس کریں. ایک وہ بندہ جو محبت یا عشق میں گرفتار ہو، اس کو بھی ایڈوائس نہ کریں. اس اثر نہیں کرتی یہ تو. اور تیسرا جو ہے کہ جس کی عمر 40 سال ہو چکی اور ابھی تک بے وقوف ہو، اس کو بھی نہ ایڈوائس کریں. بالکل ٹھیک ہے. 3 لوگوں کو ایڈوائس نہیں کرنی. بے وقوف کو نہیں کرنی، امیر میں آدمی اس پہ کو ٹویٹر پہ پڑھا تھا، امیر آدمی کو نہیں کرنی، اور یہ عشق میں مبتلا ہیر رانجھے کو بھی نہیں کرنی. ان تینوں نے آپ کی نہیں سننی. اب اس کو میں کسی سے ریلیٹ نہیں کر رہا، اب آپ کے سوال کی طرف آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجبوری ہے، ٹی وی پہ ہم نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. سر 4 چیزیں اس میں. یہ دوسرا چانس تھا جو آرمی نے دینے کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب کو، رستہ دینے کی کہ آپ لے لیں. یہ بڑا مطلب ہے، یہ کڑوی ایک گولی ہے دونوں کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کڑوی گولی ہے اور یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی کڑوی گولی. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ٹو سے، جیسے وہ کہتے ہیں نا اٹس ایزی ٹو سے دین ڈن والا حساب ہے کہ آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں لیکن وہ چیزیں آسانی سے ہوتی نہیں. اب دونوں سائڈ کی ذرا پوزیشن دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اتنا بڑا آپ کے ساتھ حشر نشر ہوا ہے، اٹیکس ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے. آپ اگر بغیر کوئی سزائیں دیے پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ کی وجہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، 6 لاکھ آرمی ہے، کمانڈرز ہیں، ایک براوڈو ہے، پاور ہے، دنیا کے سامنے آپ کا امیج بنا ہے، جنگ جیت چکے ہیں کہ اٹس اے ویری بریو آرمی. لیکن پتہ یہ چلا وہ عمران خان صاحب اور ان کے فالوور سے ڈر گئی ہے. یہ فوج کا مسئلہ ہے کہ وہ پیچھے کیسے ہٹیں، ٹانٹ ہوں گے. اگر ہٹ گئے تو کل کو یہی ان کا جینا حرام کر دیں گے. بس اتنی دیر سی اسی 2-4 حملے کیتے آئے تو ہم نے کیے، یہ کیا اور پھر بات ختم. اس کا مطلب یہ کہ فوج ڈر گئی ہے. فوج ڈر گئی ہے نا. اگر وہ عمران خان صاحب کو سامنا نہیں کر سکے، انہوں نے صلح کر لیا بغیر کوئی، یہ ان کے فالوورز کہہ رہے ہیں جی بغیر فالوور، اور یہ فالوور ہی مروانے والے ہوتے ہیں. میں آتا ہوں اس بات پہ، یہ ناراض ہوں گے ہونے دیں خیر. سو جناب وہ پھر اس بات پہ فوج کا مسئلہ ہے کہ چلے ہمیں کوئی فیس سیونگ دیں، ہمیں سوری کریں، کم از کم اپنی ٹیم، اپنے کمانڈرز، اپنی آرمیوں کو کہہ سکیں یار اوکے فائن، ایک سیاستدان تھے، غلطی ہوگی، فالوور تھے، جذباتی تھے، پاکستانی تو ہے نا یار، چلیں 2-2.5 سال بھوکے دلے جانے دیں. ان کو فیس سیونگ ان کو بھی چاہیے. دوسری فیس سیونگ خان صاحب کو چاہیے. خان صاحب یہ کہتے ہیں جناب کہ میں جو ہاں اگر میں یہ کرتا ہوں، سوری کہتا ہوں، تو میرے تو لاکھوں ووٹر ہیں، موسٹ پاپولر پولیٹیشین، تو میرے تو جہاں لوگ ہیں تو اتنی بڑی میرے پاس سپورٹ ہے، پاکستانی عوام تو میرے ساتھ ہے، تو میں کیوں آپ لوگوں سے معافی مانگوں؟ میں تو سیاسی آدمی ہوں، میرے تو ابھی انہوں الیکشن جیتے ہیں، آپ نے ریگنگ کی بلا بلا چیزیں، میں معافی مانگتا ہوں تو اچھا انہیں لگتا ہے میں معافی مانگتا ہوں میرا ووٹر ہالٹ ہوگا، کیونکہ خان صاحب نے اپنا امیج بنا لیا سپر مین کا.
मफूक फितरत टाइप, कोई समथिंग फ्रॉम द स्काईज लार्जर देन मावरा लाइफ, अकल। मतलब लोन रेंजर, एक लास्ट मैन स्टैंडिंग, इस तरह की चीज़ें कि वो सुपरमैन फिल्मों वाले जो होते हैं, खान साहब हैं भी सही, अच्छा पाकिस्तान के जेन्युइन सेलिब्रिटी रहे हैं, अभी भी सेलिब्रिटी हैं, ये चीज़ें आपको भी अपने बारे में इमेज बना देते हैं कि दुनिया मेरी वर्शिप करे, दुनिया मेरे आगे झुके, और दुनिया झुकती रही है, उनकी वर्शिप भी करती रही है, नो डाउट। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं बहुत सारी, आप उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। खान साहब का अब वो टकराव पड़ गया अपने जैसे बंदे से। ये पाकिस्तान में खान साहब को पता था कि इक़्तिदार के रास्ते के लिए जान देनी भी पड़ती है, लेनी भी पड़ती है। ये नॉर्मल लोग नहीं होते। जो लोग दूसरों का हाकिम बनना चाहते हैं ना, मैं उन्हें नॉर्मल लोग नहीं समझता। वो हरगिज़ नॉर्मल नहीं है। डोंट टेक देम एज नॉर्मल पीपल, दे आर, मतलब है उनको एबनॉर्मल में और सेंस में कह रहा हूँ, जिनके जहन में एक पावर ग्रैब करने की ऑब्सेशन होती है, जुनून होती है कि हमने आपकी ज़िंदगियाँ बदलनी है, हमने रेवोल्यूशन लानी है, हमने आपको ये करना है। ये मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं, हमारे जैसे काम करते जुर्रत नहीं कर सकते। सो जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं, एबनॉर्मल जिनको कहा जाता है, मैं एबनॉर्मलिटी किसी और सेंस में कह रहा हूँ कि 25 करोड़ लोगों में से मोस्टली लोग तो नहीं बनना चाहते हुक्मरान। ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग हैं जिनके ख्वाहिश रखते हैं और कि हम इक़्तिदार में आए और लोगों को रूल करें, कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, खुदा ने हमें बादशाह पैदा किया, हम इस दुनिया में, जैसे उन्होंने नहीं कहा था, नुसरत भुट्टो साहब ने कहा था, भुट्टोज जो हैं वो यहाँ पे हुक्मरान बनने के लिए पैदा हुए हैं। ये उनके अल्फाज हैं, एरोगेंस के हैं, वटेवर के हैं। तो जब ये लोग समझते हैं कि हमने हुक्मरान बनना है इस मुल्क में, ये 5-6 वज़ीर आज़मों की कहानियाँ सुना, कोई कत्ल हुआ, कोई फांसी लगा, कोई जला वतन हुआ, कोई सजाएं हुई, तो खान साहब ये तो पैकेज है, आपने अपनी मर्जी से साइन किया, कंट्रैक्ट है। मतलब मैं आपके चैनल में काम करता हूँ, आपने बाई चॉइस किया भाई आपके चैनल में मैं जीटीवी में बड़ा सा काम करता रहा, मैंने यहाँ साइन किया कंट्रैक्ट पे, एसओपीज को मैंने उसका एग्री किया, कोई यहाँ पे मुझे आके उन्होंने आगे दोस्त हमारे कयूम बुखारी साहब या उन्होंने आगे निसार साहब ने मेरे ऊपर कोई गन तो नहीं रखी थी, रोज सब साइन करें, आई डिड इट। जब मैंने साइन किया तो देन फिर आई हैव टू फॉलो द एसओपीज। पॉलिटिक्स में आपने भी जानबूझ के साइन किया, मुझे किसी ने नहीं कहा था साफी बनो, इन्हें किसी ने नहीं कहा था कि आप सेवर बने, मसीहा। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आप मर्जी से आते हैं, मर्जी से रूल करते हैं, अयाशा करते हैं, पैसा है, प्रोटोकॉल है, पावर है, फिर एरोगेंस है, हट्टो बच्चो है, ये चीजें आपको पागल कर देती हैं। आप दोबारा हासिल करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते भाई, हमारी छोटी सी औकात है, आप और मैं आराम, हमारी ख्वाहिश ही नहीं है। सर लास्ट ब्रेक का वक्त हुआ है, गौतम बुद्ध से ब्रेक ले लें। ब्रेक से पहले सुन लें सर। गौतम बुद्ध से पूछा गया था इंसान की सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो उन्होंने कहा मेरा बाल का, इंसान का सबसे बड़ा ये दुश्मन उसकी ख्वाहिशें हैं। जितनी ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी, दुश्मनी आपकी अपने साथ बढ़ती जाएंगी। ख्वाहिशों को जरा कम रखें, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल सर। कामरान साहब, ये इस बात का इदराक क्या पीटीआई क़यादत को भी है? जब भी उनसे बात मुज़ाकरात की जाती है तो हमेशा ये बात करते हैं कि हम ताकतवर लोगों से बात करेंगे, और गो कि उनकी जो क़यादत है अभी, क्योंकि जब से उन पे अपोजिशन में गए हैं, सारी की सारी वकला के हाथ में, जो नौजवान लोग हैं नए सियासत में आने वाले, उनके हाथ में है, कोई जहांदीदा लोग नहीं हैं। तो अगर वो लोग सियासी हुकूमतों के साथ, सियासी लोगों के साथ, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ कर आगे बढ़ें, जैसे कि कहा गया है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी, एक सियासी मिसाक भी हमें करना चाहिए कि हमने मुल्क को आगे लेकर कैसे चलना है। तो इस पे भी आपका क्या ख्याल है, क्या नुक्ता नज़र है? क्या इन लोगों को, अपोजिशन में तो आप भी बाहर आ रहे हैं, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी कई मरतबा अपोजिशन में रही हैं, तो उन्होंने ये गुफ्तो शनीद एक सियासी इत्तेहाद बनाने, लोगों के साथ मिलना जुलना, ये तो चला रहता है। लेकिन क्या पीटीआई क़यादत इसका इदराक कर पाएगी, जो मौजूदा क़यादत है जिनके हाथ में अभी ज़माम कार है, कि क्या हम पॉलिटिकल लोगों के साथ बातचीत करें? इस पे इनको आगे बढ़ना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? अगर हम पॉलिटिक्स में रहते हुए बातचीत से इनकार करते हैं तो हम पॉलिटिक्स से इनफैक्ट इनकार कर रहे हैं, फिर हम पॉलिटिकल वर्कर नहीं हैं बल्कि हम कुछ और हैं। और इस तरह से मसाइल हल नहीं होते, बावजूद इसके कि वो शायद कम तजर्बेकार हैं, मगर बतौर JUI हम फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं, हम आपस में इन सबको बिठाने के लिए तैयार हैं। उसमें जो चीज़ें गलत हैं या गलत हुई हैं उसके लिए एक्सक्यूज किया जा सकता है, आइंदा के लिए कमिटमेंट्स ली जा सकती हैं, वक्त को जो इलेक्शन का जो दौरानिया है उसको नज़दीक लाने की कोशिश की जा सकती है। इन सब बातों पे बात हो सकती है, मगर बात आप वहाँ पे करें जहाँ पे बात की जानी चाहिए, ना कि वो वहाँ पे इसरार करें जहाँ पे जो है ना वो खुद भी जो है ना वो शाय फील करें कि जनाब हम तो बात नहीं करते, यानी आप किसी और को मुश्किल में डाल रहे। हम जानते हैं कि इस मुल्क में जो है वो बहुत सारे मामला उनकी मर्जी के बगैर हल नहीं होते, मगर हम जो है ना नेशनली और इंटरनेशनली मजीद उनको मुश्किल में डाले बगैर जो है आपस में बात कर सकते हैं, और आपस में बात करने के बाद वो नताइज अखज़ कर सकते हैं
جو ملک کے لیے اچھے ہوں گے، اور جس میں یہ ایکسکیوز بھی شامل ہو سکتا ہے، جس میں اور باتیں بھی شامل کی جا سکتی ہیں کہ آئندہ کے لیے فیئر اور فری الیکشن بغیر کسی جو ہے ادارے کی مداخلت کے، دھاندلی تو میں اور آپ بھی الیکشن لڑیں، کہیں نہ کہیں میرا اگر بس چلے میں کر لوں گا، آپ کو بس چلے آپ بھی کر لیں گے، مگر یہ پکڑی جا سکتی ہے. مگر وہ دوسری جو عدالت جاتی ہوتی ہے وہ پکڑی نہیں جا سکتی ہے، اس کو آپ قانون کی گرفت میں نہیں لا سکتے. تو یہ چیزیں جو نا انشور کروائی جا سکتی ہیں. ایون یہ کہیں پہ انشور کروانے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ وقت جو الیکشن کا اس کو کچھ نزدیک لایا جا سکے. آپ اس الیکشن کو نہ مانیں، ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، اس سے پہلے والے کو بھی نہیں مانتے، مگر نہ ماننے کے باوجود کیا وہ حکومتیں وجود نہیں رکھتی تھی؟ وہ حکومتیں وجود رکھ رہی ہیں، بڑی پوری طاقت کے ساتھ وجود رکھ رہی ہیں. بالکل درست فرمایا ہے آپ نے کہ جب تک آپ مل کر بیٹھیں گے نہیں، گفتگو نہیں کریں گے، مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے، تجاویز سامنے نہیں آئیں گی، کچھ کو قبول کریں گے، کچھ کو ریجیکٹ کریں گے. سیاسی لوگوں کے پاس تو گفتگو کو ایک ہتھیار ہے نا، ان کے پاس تو اسلحہ تو نہیں ہوتا، تو گفتگو ان کو کرنی چاہیے. آپ کے خیال میں بڑھنا چاہیے، آگے قدم بڑھانا چاہیے. اسی سے راستہ نکلے گا، اسی سے راستہ نکلے گا. اور یہ بھی اصرار چھوڑ دیں کہ کس سے گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت آپ کسی کا نمائندہ سمجھ کے اس سے گفتگو کر لیجئے، مگر اپنا راستہ نکالیں. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے جو زبردست بات کی ہے کہ جے یو آئی یہ پلیٹ فارم مہیا کرنے کو تیار ہے اگر ملک میں جو سیاسی کشیدگی ہے وہ کم ہوتی ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. سینیٹر کامران مرتضی ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت اگر پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے وہ مل بیٹھنا چاہتے ہیں، گفتگو کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو جو جے یو آئی فے ہے وہ اپنا پلیٹ فارم دینے کو تیار ہے. ہم انہیں بٹھانے کے لیے تیار ہیں، جو بھی وہ انہوں نے بہت بڑی ایک جو یہی سیاسی اپروچ ہے، جس سیاسی اپروچ کے تحت کامران مرتضی صاحب نے کہا ہے کہ ہم گفتگو سے ہی آگے راستہ نکال سکتے ہیں. تو گفتگو ہی واحد حل ہے. ڈائلاگ کے ذریعے ہی سیاسی پارٹیاں آگے موو کرتی ہیں اور اس سے راستے بنتے ہیں. ابھی بریک کا وقت ہوا ہے، تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. جی کلاسر صاحب، یہ امریکن پریزیڈنٹ اور روسی پریزیڈنٹ کی جو ملاقات الاسکا میں ہوئی ہے، بڑی توقعات وابستہ کی گئی تھی کہ یہاں جنگ بندی ہو جائے گی، یہ معاملہ اب ختم ہو جائے گا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس معاملے کو اب میں نپٹانا چاہتا ہوں، لیکن جو خبریں آئیں عالمی میڈیا پہ تو بے نتیجہ اس ملاقات کو کہہ رہے ہیں. آپ کے خیال میں کوئی امکان باقی ہے؟ انہوں نے بلایا بھی ہے جو یوکرین کے صدر زیلنسکی، ہاں ان کو بھی بلایا ہے انہوں نے امریکہ میں. تو یہ مادہ کب تک متوقع ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ سر بہت شکریہ. بڑا اگین اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. پاکستانی کہیں کہ ہمارا کیا لینا دینا جی، پیوٹن جانے اور ٹرمپ جانے، ہمارا بہت کچھ لینا دینا ہے سر. ہمارے ملکوں کی جو اسٹیبلٹی ہے، مہنگائی دنیا بھر میں ہے، امن ہے، تیل کی ٹرانسپورٹیشن ہے، مہنگا سستا ہونا گیس کا، یوکرین سے گندم، بہت کچھ یا اخباری کاغذ، یہ جہاں مہنگا ہوا ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، اس لیے پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے یوکرین کی وار سے. اس سے ہم ڈائریکٹلی بالکل اس میں اسٹیک ہولڈر ہیں. پہلے تو دوستوں کو یہ بتانا ضروری نہیں تو وہ لوگ کہیں ہمارا کیا لینا تھی، ہمیں بیٹھ کے ہزاروں میل دور جنگ ہو رہی تو آپ نے رولے ڈالے ہوئے ہیں. نو، نمبر ون. دوسرا سر، امریکن پریس یا یورپین پریس بنیادی طور پر رشیا کے خلاف ہے، فار رائٹ ریزن. ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے یوکرین پہ اٹیک کیا. وہ اس آئیڈیا کے خلاف تھے کہ یہ ٹرمپ کی اور ان کے پیوٹن کی ملاقات ہونی چاہیے. اگر ویسٹرن پریس تنقید کر رہا ہے بہت زیادہ ملاقات ہونی نہیں چاہیے تھی. آپ نے سودا کر دیا، آپ نے یوکرین کی ایسی آپ چیزوں پہ آپ مان گئے ہیں، آپ نے ریڈ کارپیٹ اس کو استقبال دے دیا پیوٹن کو، جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سے یوکرین کا قاتل ہے، وہاں سے بچے لے گیا، مارے، مطلب ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں. ان کے قبضے کا 2-3 ان کے بڑے بڑے ایریاز ہیں جن پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. آپ اس کو ریڈ کارپیٹ دے رہے ہیں، B-52 طیارے جو ہیں ان کو سلامیاں دے رہے ہیں. سو دیر از اے ہیوج کرٹیسزم. امریکن اس خیال کے ساتھ وہ ڈیجسٹ نہیں کر پا رہے کہ یہ انہوں نے پیوٹن. اچھا، پھر وہ توقع کیے بیٹھے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. حالانکہ امید یہی تھی ان کی کہ یہ نہ ہو. یہ بھی بتا دوں، میں پڑھتا رہا 2-3 مہینے اخبارات کی، میں نے ان کے سبسکرپشن لی ہوئی ہے. اس کو ٹویٹر پڑھتا ہوں، مطلب نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کی میں نے سبسکرپشن لی ہوئی ہے. روزانہ میں 2-3 گھنٹے ان پہ لگاتا ہوں. پھر آپ ٹویٹر پہ بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے. تو ان کی توقع تھی کہ چلو وقتی طور پر چپ کر دیتے ہیں لیکن دعا کرتے ہیں کام نہ ہوتا کہ ہم کل کو ان کو پھینٹیاں لگائیں کہ یہ کریں. اب انہوں نے کیا کام کیا ہے، میں نے پھر پڑھا ہے، کیونکہ پہلی خبر یہی لگی کہ ان کے مذاکرات فیل ہو گئے، سیز فائر نہیں ہوئی. انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے ٹرمپ نے، یا انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ کی ہے. ان کی جو پلان ہے وہ میری سمجھ میں آیا ہے، جو کل میرا خیال ہے ایک یہ بریک تھرو ہو سکتا ہے. نا ایوری تھنگ ڈیپینڈز اپان زیلنسکی. انہوں نے جو اس میں پلان دیا، انہوں نے کہا بھائی صاحب ہم نے سوچا ہے، بلکہ پیوٹن نے کہا ہے کہ ہم سیز فائر نہیں کرتے، جس کی میڈیا یہ توقع کر رہا تھا، لوگ کر رہے تھے. نو،
ہم نے کہا پیس ڈیل کرتے ہیں. نو دیر از ڈفرنس بٹوین پیس ڈیل اینڈ سیز فائر. ایک مکمل جنگ کا خاتمہ ہے, خاتمہ کرتے ہیں, ایک جنگ بندی ہے وقفے کے لیے. اللہ آپ کا بھلا کرے. انہوں نے کہا ہم سیٹلمنٹ کرتے ہیں, ایشو ختم کرتے ہیں, جس میں ٹھیک ہے پیوٹن نے اپنی شرائط دی کہ 2 علاقے جو ہم نے قبضے کیے ہیں وہ ہمارے پاس رہیں گے, اور شاید وہاں پہ رشین کو اسپیکنگ زیادہ ہیں یا پرانی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ الائن ہے. کچھ علاقوں پہ جہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے وہ ایک آدھ یہ ویکیٹ کرنے کو تیار ہے. تو اس طرح کی ڈیلز جو ہے انہوں نے کوئی آفر کی ہے, ابھی اس کے مین پوائنٹس نہیں ہو, لیکن ایک اوور آل آئی ہے جس پہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ راضی ہے. وہ چاہتا ہے کہ بندے مار رہے ہیں, لوگ مار رہے ہیں, مزید جنگ کو ڈیلے کیا گیا تو پھر مزید لوگ مریں گے. ٹرمپ ایک چیز سمجھتا ہے, وہ کہتے ہیں خدا کا, کیونکہ بزنس مین ہے, وہ خدا کا خوف کرو, جن کو قتل کر رہے ہیں تمہارے کلائنٹ ہیں, یہ تمہارے گاہک ہیں, یہ لوگ زندہ رہیں گے تو یہ زندہ رہیں گے تو چیزیں خریدیں گے, گھر خریدیں گے, زمین خریدیں گے, گاڑی خریدیں گے, پیٹرول, گیس, پانی, تیل, بجلی سب کچھ خریدیں گے تو تمہارا گھر چلیں گے, پیسہ آئے گا تمہارا. خدا نو ہی تھنکس لائک اے بزنس مین. یہ قوم کا کیا دھرا ہے نا کہ آپ نے ایک ایسے بیوقوف کو اٹھایا ان دا نیم آف نیشنلزم, اس کا نتیجہ قوم پرستی کا, یوکرینینزم کا, ہم تو یہ لوگوں کو مطلب ہے آپ یہ دیتے ہیں نا ان کو تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں, ان کو بوسٹ کرتے ہیں, ان کی ایگو کو, ان کی براوڈو کو, جذبات کو ابھارتے ہیں. یہاں بھی ہمارے یہاں بھی ہو رہا گیا جی, یہ کچھ ہوا انہوں نے کیا. اب وہ اگر مانتا ہے واپس جائے گا تو ہی ول فیس ویری سیریس کنسیکوینسز کہ تو نے یوکرین پہ یہ ڈیل کیوں کیا, بندے مروانے کے بعد یہ کام تم نے کیوں کیا. لوگ پھر آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, اس وقت بڑے نعرے مار رہے تھے ہاں جی ہم لڑیں گے, لڑے بھی صحیح بیچارے یوکرین نہیں مانتا اور بندے مروائے گا, پھر کیا کریں گے کیونکہ آپ تو جنگ جیت نہیں رہے. اگر زیلنسکی جیت رہا ہوتا تو پھر یہاں پہ پیوٹن یہ وائٹ ہاؤس آیا بیٹھا ہوتا کہ سر جی میری ڈیل کروا دیں, یہ میرے بات کروا دیں. اب زیلنسکی جا رہا ہے, اٹ مینس کہ وہ جنگ آپ نہیں جیت سکے. جو آپ کو لوگوں نے اسے یورپین نے کھڑا کیا, امریکنز نے کیا, آپ کو کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ نہ جائیں. ہی از بٹوین دا ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سو. مانتا ہے تو بھی وہ گڑھے میں ہے, آگے گڑھا ہے. اگر نہیں مانتا اور یہ جنگ جاری رہتی ہے ہی ول اور مزید لاسز کروائے گا, کیونکہ امریکن آپ کی دفعہ اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے. ٹرمپ اس سے یہ لیسن آپ کی جو گفتگو سے ملا, ناظرین کو بھی مجھے بھی, کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ آپ ایسے تدبر, حکمت اور دنائی جانتے ہیں. یہ نہ ہو کہ کسی پاپولسٹ کے چکر میں آ کے, کہا گیا ہے کہ توازن رکھیں ہر شے کا توازن. یہ جو لیڈرشپ آپ کو پاپولسٹ مل جاتی ہے نا, چک دیتی ہے کہ ہم بہت بڑی چیز تھے, تعصب پہ ابھارنے والے لیڈر اور گمراہی کی طرف لے جانے والے. ہمیشہ دنیا میں 2 وجوہات سے انسانی بلڈ بہا ہے, یاد رکھیں سر, 2-3 ہیں, ایک مذہب کے نام پہ, ایک نیشنلزم کے نام. بہت شکریہ کلاسا صاحب, آپ نے ایک بار پھر ہمیں اور ناظرین کو یہ بتایا کہ یہ جو حکمران ہوتے ہیں کم از کم عوام کو ان کا چناؤ کرتے وقت کوئی تدبر والے لیڈر کا انتخاب کرنا چاہیے. یہ جو لوگ جذباتی فیصلے کرنے والے ہیں کبھی کبھی پوری قوم کو بھی ڈبو دیتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اپنا, اپنے دوستوں, عزیز و اقارب سب کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.